اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 42ویں آیت ہے. The book of Acts chapter 2 verse 42. یہاں لکھا ہے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. پاک کلام کے پڑھے اور سمجھ جانے کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی کثرت سے برکت دے. یہ کون لوگ تھے جو رسولوں سے تعلیم پاتے تھے، ان کے ساتھ فیلوشپ رکھتے تھے، ان کے ساتھ روٹی توڑنے میں مشغول ہوتے تھے، ان کے ساتھ دعا کرتے تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو رسول خداوند یسوع مسیح کی تعلیم دیا کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ ان کی جماعت میں شامل ہو جایا کرتے تھے. خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے فوراً بعد خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے یہ دعا کرنا شروع کر دی کہ خدا تو ہمیں دوسرا مددگار بھیج، کیونکہ یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے کچھ ہی عرصہ قبل اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم نے یہیں ٹھہرے رہنا ہے. تم نے اس لباس کو، اس قوت کو، اس زور کو حاصل کرنا ہے. 120 کی جماعت تھی جس میں ماں مریم بھی شامل ہیں، یسوع مسیح کے شاگرد بھی شامل ہیں، اور وہ لوگ، وہ بہنیں جو یسوع کے ساتھ خدمت کرتی تھی، وہ بھائی جو یسوع کے ساتھ خدمت کرتے تھے، جو ان 12 رسولوں سے الگ تھے. تو یہ سارے ملا کر جو ہے وہ 120 لوگ تھے. اب یہ 120 لوگ جو ہیں یہ بیٹھے دعا کر رہے تھے. یسوع مسیح آسمان پر جا چکا تھا اور یہ منتظر تھے، اس بات کے انتظار میں تھے کہ ان کو دوسرا مددگار ملے. اور جب یہ دعا کر رہے تھے تو پھر ایک دن ان کی دعا کا 10واں دن تھا. تو اس دن پاک روح ان سب پر نازل ہوا اور اس دن سے وہ سب کے سب بدل گئے. اب وہ پہلے جیسے نہیں رہے تھے، نہ تو ان کے اندر خوف رہا تھا، نہ کمزوری رہی تھی، نہ ان کے اندر لیک آف کانفیڈنس رہا تھا. وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو ایک نیا زوراور شخص فیل کرنے لگے. اسی لیے مقدس پطرس جو ہے اس روح سے معمور ہو کر بالا خانے سے نیچے آیا اور اس نے یہودیوں کے بیچ میں کلام سنایا. اور اسی ایک دن میں ایک کلام کی وجہ سے 3000 لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اس جماعت میں شامل ہونا. یہ سب کچھ کب ملتا ہے؟ جب ایک جماعت جو ہے وہ مل کر دعا کرتی ہے. آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. ہم نے اپنے یہاں پر یہ جو چرچ اس کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے، یہ آپ کا لوکل چرچ ہے. یہ چرچ آپ کا لوکل چرچ ہے، چاہے آپ اس بستی میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں، لیکن چونکہ آپ اس چرچ میں آتے ہیں، ریگولر آتے ہیں، اس لیے یہ چرچ آپ کا لوکل چرچ ہے. لوکل چرچ کا مطلب ہے ہمارا مقامی، ٹھیک ہے نا. چاہے آپ یونا آباد سے آتے ہیں، چاہے بہار کلونی سے آتے ہیں، چرے سے آتے ہیں، مکہ کلونی سے آتے ہیں، یا کسی اور جگہ سے آتے ہیں، آپ کا یہ چرچ آپ کا لوکل چرچ ہے. آپ کو یہاں سے پاور ملتی ہے، یہاں سے رہنمائی ملتی ہے، یہاں سے فیلوشپ ملتی ہے، یہاں سے برکت ملتی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ اس چرچ کی عبادات میں شامل ہوتے ہیں. اور پچھلے بہت سارے سالوں میں ہم نے خداوند کے اس بڑے ہوئے ہاتھ کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. موت سے ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے. برکتیں ملتی رہی ہیں، ملتی رہیں گی. خدا لوگوں کو نئی زندگی دیتا رہا ہے، دیتا رہے گا. لوگ بپتسمہ پاتے رہے ہیں، پاتے رہیں گے. لوگوں کو پاک روح ملتا رہا ہے، ملتا رہے گا. لوگ جنت میں جاتے رہے ہیں، یہ بھی کہہ دو، جاتے رہیں گے. آپ سب جنت میں کیوں جائیں گے؟ کیونکہ اب یسوع والے ہیں. یسوع مسیح ہمارے لیے آلریڈی وہاں پر موجود ہے اور وہ آپ کو بھی لینے آ رہا ہے. وہ لے کر کہاں جائے گا؟
آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو کہاں لے کے جائے گا؟ آپ کہہ سکتے ہیں میں جنتی ہوں، پھر کہ ہاں بابا میرے تو کام ہے وہ یہ نہیں. اگر یہ بات ہے تو پھر توبہ کرو اور اپنے آپ کو تیار کرو. کلیسیا کا جو بنیادی مقصد ہے، کلیسیا باندھنے کا، لوکل چرچ بننے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے، لوگ کلام سنیں، لوگ بدلیں، لوگ توبہ کریں اور لوگ خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں. آمین. ایویں تاڑیاں مارن والے، ہاتھ چوک چوک کے رہا پلا کے دعا کرنے والے، گالاں کڈن والے، نال غیر زبانیں بولنے والے، کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ گیتوں پر ٹھمکے لگانے والے، سب سے زیادہ مسے میں جانے والے، کوئی ادھر سے ڈگتا ہے، کوئی ادھر سے ڈگتا ہے، کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ جی جائیں گے اگر وہ سچے ہیں تو. اگر وہ ایکٹرز ہیں جیسے آج کل بہت سارے ہیں، آپ کو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے وارننگ دینا چاہتا ہوں، ایکٹنگ کرنے سے، محض تالیاں بجانے سے، محض یوں یوں کرنے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ تاکہ کام ٹھیک نہیں، اگر آپ کا دل صاف نہیں، اگر ہمارے کرتوت اچھے نہیں، تو پھر کیا یہ ٹھمکے لگانے تالیاں بجانے سے ہم جنتی بن جاتے ہیں؟ اس خون کی قیمت پھر کیسے پوری ہوگی جو کلوری پر ہمارے لیے بہایا گیا؟ کیا ہمیں اس لیے اس نے خون سے خریدا ہے کہ ہم دکھاوا کریں، ہپوکریسی کریں، ہم نظر کچھ آئیں اندر سے کچھ اور کریں، باہر سے ہم تسبیح پھیریں اندر سے ہم کسبی ہوں؟ کیا اس قسم کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح لینے آئے گا؟ اس قسم کی ونگی چپی ڈب کھڑبی ٹھمکے لانے والی کلیسیا کو یسوع نہیں لینے آ رہا. سیریس لوگوں کو لینے آ رہا ہے جنہوں نے اپنی زندگی یسوع کے نام لگا دی ہے. تو اس بات سے اپنے آپ کو سیریسلی آپ یسوع مسیح کے لوگ بنائیں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ کوئی مسا میں جائے، کوئی گھومے، اس کا ہم نے خود سب سے زیادہ پریکٹس کی ہے. لیکن ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا ہمارا دل بھی ادھر ہی ہے، یا صرف ہم اوپر سے ہم زبانی کلامی ہی اس کی پرستش کر رہے ہیں. یسایہ کی کتاب میں خدا فرماتا ہے، یہ امت منہ سے تو مجھے اے خداوند کہتی ہے، مگر ان کے دل، وہ صرف یہ باہر کی ادائیں نہیں دیکھتا، صرف اداؤں پہ نہیں ڈرتا خدا. ہمیں بطور مسیحی اپنے آپ کو اس طرح سے بنانا ہے ہم کلیسیا بنے. میرے بھائی میری بہن، یہ 7 ارب سے زیادہ دنیا ہے، یہ ساری کلیسیا نہیں ہے. اس زمین پر اس وقت 7 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، لیکن کیا ان سب کو یسوع لینے آ رہا ہے؟ اگر وہ توبہ کر لے تو یسوع کے لیے ان کو لے جانا مشکل نہیں ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کلیسیا اس لیول پر نہیں رہی کہ لوگ ان کو فالو کریں. کلیسیا نے دنیا کی شکل اختیار کر لی ہے. یہاں کی گڑبڑ ہو گئی ہے، ڈھیر ساری گڑبڑ ہو گئی ہے. کلام کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. لوگ دنیا کو چھوڑ کر ان میں شامل ہوتے تھے. یہ کیا کرتے تھے؟ جب یہ دنیا کو چھوڑتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ یہ رسولوں سے نمبر 1 تعلیم پاتے تھے، نمبر 2 رفاقت رکھتے تھے، نمبر 3 روٹی توڑتے تھے، اور نمبر 4 ان کے تو کام ہی بدل جاتے تھے. وہ لوگ جو چرچ میں شامل ہوتے تھے ان کے کام بدل جاتے تھے. کلیسیا نشیوں سے بھی بھری ہے، بدکاروں سے بھی بھری ہے، جھوٹوں سے بھی بھری ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ سارے خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ جو کوئی چرچ کی میٹنگ بھی نہیں چھوڑتے، چرچ میں بھی پورے ہیں، دنیا داری میں بھی پورے ہیں، وہ بھی پیچھے رہ جائیں گے. وہ ان کو قبول نہیں کرے گا. وہ کہے گا خدا ہم نے تو تیرے نام میں اتنے بڑے بڑے کام کیے، معجزے کیے، بدروہیں نکالی. وہ کہے گا میری تم سے کبھی، او مائی گاڈ، کتنی خوفناک بات ہوگی. خدا میں تو کوائر میں تھی، میں کوائر میں تھا، اور وہ کہے تو اسٹیج پہ کھڑا ہوتا تھا پر میری کبھی تجھ سے واقفیت. کتنی خطرناک بات ہوگی.
جاگے ہیں. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم دعا کرنے والوں سے اچھے. میں نے اپنے کانوں سے یہ کئی لوگوں سے سنا ہے کہ ہم چرچ نہیں جاتے ہیں, ہم دعا کرنے والوں سے اچھے ہیں. کیوں کہتے ہیں لوگ؟ جی کیوں کہتے ہیں؟ ہماری کرتوت جانتے ہیں. ہم یہاں بھی پورے ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ہم دنیا داری میں بھی پورے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے بچیں. آپ یسوع مسیح کے خون میں رنگے ہوئے لوگ ہیں. کبھی پھسلے نہ, کبھی دنیا کا فیشن سمجھ کے اپنے آپ کو دنیا میں نہ لے جائیں. یاد رکھیے کتاب کہتی ہے کہ دنیا اور اس کی خواہش دونوں ہی مٹتے جاتے ہیں. یہ پیرشنگ ورلڈ ہے, یہ مٹنے والی دنیا ہے, برباد ہونے والی دنیا ہے. ہمیں اس دنیا سے الگ کیا گیا ہے, ہمیں اس دنیا سے نکالا گیا ہے. بہت بڑے مجمع میں جہاں 500 عورتیں ہوں اور ایک دلہن ہو, دلہن پہچانی جائے گی جی کہ نہیں؟ جب شادیاں ہوتی ہیں کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے, سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں. لوگ ہر ایک کو دلہن کہتے ہیں, وہاں جتنی کنواری لڑکی ہوتی ہیں ان کو دلہن کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ جو دلہن ہوتی ہے اسی کو دلہن کہتے ہیں. اس کا لباس, اس کا سٹیٹس دنیا سے باقی لوگوں سے الگ ہوتا ہے. کلیسیا دلہن ہے اور اس دلہن کو لینے دولہا آسمانوں سے آنے والا ہے. لیکن ذرا سوچیں, کیا وہ داغوں سے بھری ہوئی, جھریوں سے بھری ہوئی دلہن کو لینے آ رہا ہے؟ ہمارے جو مسیحی رواج ہے اس میں دلہن کو سفید میکسی یا ریت ویل پہنائی جاتی ہے, سفید لباس پہنتی ہے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اچھوتی ہے, ان ٹچ ہے, وہ صاف ستھری ہے, وہ پاک صاف ہے. اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ وہ دولہا کے ساتھ اس کی بادشاہی میں, اس کی زندگی میں, اس کے گھرانے میں, اس کے خاندان میں جا کر اس کا حصہ بنے. وہ اس دلہن کو لینے آ رہا ہے جو اس نے اپنا خون دے کر, اپنی جان دے کر, قربانی دے کر خریدی ہے, جسے اپنایا ہے, جس کے لیے اس نے اپنا آپ گوایا. سو کلیسیا, آپ اب اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے لام لبیڑ کو چھوڑیں, اس دنیا کی گندگی کو جھاڑیں اور اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی کوشش کریں. اوپر, اس گندگی سے اوپر. ایک کہانی جو آپ کو میں نے پہلے بھی سنائی, آج میں پھر سنانا چاہتا ہوں. کسی آدمی کا گدھا ایک گھڑے میں گر گیا, ایک کنویں میں گر گیا. بڑی کوشش کی ان لوگوں نے کہ کسی طریقے سے یہ گدھا باہر آ جائے, لیکن وہ اس گھڑے میں سے باہر نہیں نکل سکا. بڑی کوشش کی, اس کو رسیاں باندھنے کی بھی کوشش کی, ٹرائی کی کہ کس طرح سے یہ گدھا جو ہے وہ اس کنویں میں سے باہر نکلا ہے, لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی. آخر انہوں نے سوچا کہ ہم اس کنویں کو پور دیتے ہیں. پورنا سمجھتے ہیں نا, اس کو مٹی سے بھر دیتے ہیں, اس کو گدھے کو اس میں دفن کر دیتے ہیں. اور انہوں نے اس ٹوئے کو, اس کنویں کو پورنا شروع کر دیا. اب جو گدھا تھا اس کو, وہ پہلے تو ویسے ہی کھڑا تھا نیچے, نکلا نہیں جا رہا تھا, پھنسا ہوا تھا. لیکن جب اس کے اوپر مٹی پڑی تو پھر اس نے مٹی کو اپنے اوپر سے جھاڑنا شروع کر دیا, ایسے ہل ہل کر. جو بھی جتنی مٹی پھینکتے تھے وہ ہل ہل کے اپنی مٹی اپنے اوپر سے نیچے گرا دیتا تھا. وہ مٹی پھینکتے جا رہے تھے کہ ہم گدھے کو دفن کر رہے ہیں, اور گدھا مٹی جھاڑ رہا تھا کہ میرا اس مٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے اس مٹی سے اوپر رہنا چاہیے. وہ مٹی پھینکتے رہے اور وہ مٹی کے اوپر آتا رہا. جتنی مٹی وہ پھینکتے تھے اپنے اوپر سے جھاڑ دیتا اور وہ اوپر کھڑا ہو جاتا مٹی کے اوپر. اور کرتے کرتے انہوں نے اتنی مٹی ڈالی کہ وہ کنواں جو تھا وہ مٹی سے بھر گیا, اور گدھا جو تھا وہ باہر نکل کے دوڑ گیا. اور اس ساری قید سے, اس پریشانی سے, اس موت سے وہ نکل آیا. آپ پر بھی مٹی بڑھتی رہتی ہے دنیا داری کی. ہم نے اپنے اوپر سے دنیا داری کی اس گرد کو اتارنا ہے اور موت کے اس کنویں میں سے باہر نکلنا ہے, کیونکہ ہمیں
دھولا لینے آ رہا ہے. الارم بجنے شروع ہو گئے ہیں, دنیا کو وارننگ دی جا رہی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو بائبل کی پیشن گوئیوں میں اب زندہ ہیں. بائبل میں لکھا تھا آخری زمانے میں ایسا ہوگا, کال پڑیں گے, پڑے ہوئے ہیں, زلزلے آئیں گے, آئے ہوئے ہیں, دنیا میں مری ہے, لوگ مر رہے ہیں, جی مر رہے ہیں, اور آفتیں آ رہی ہیں. یہ کرونا آفت سب سے چھوٹی آفت ہے جو سب سے پہلے آئی ہے, اس سے بڑی اب آنے والی. یہ سب سے چھوٹی تھی جو سب سے پہلے آئی, اس کے بعد ہر آنے والی آفت بڑی ہوگی. مکاشفہ کی کتاب میں بڑی آفتوں کا ذکر ہے, لیکن کلیسیا ان آفتوں کا حصہ نہیں ہوگی. اس سے پہلے کہ یہ بڑی مصیبتیں دنیا میں آئیں, کلیسیا کو اٹھا لیا جائے گا. خدا یسوع مسیح آئے گا چپکے سے, اور وہ اپنی دونوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا. یہ ایک پل میں ہوگا. جو قبر میں ہوں گے وہ قبروں میں سے باہر نکل آئیں گے, جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے, نرسنگا پھونکا جائے گا, اور کلیسیا ہوا میں اڑ جائے گی, اور خدا ان کا استقبال کرے گی, اور وہ ان کو ویلکم کہے گا میری بادشاہی میں آ جاؤ. اب یہ دنیا تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہی. ہم اوپر آسمان پر 7 سال کے لیے چلے جائیں گے, اور زمین 7 سال کے لیے مصیبتوں میں چلی جائے گی. اب یہ کسی بھی دن ہونے والا ہے. انتظار مت کریں کہ شاید اگلے سال میں, یہ 2022 میں ہوگا, 25 میں ہوگا, 30 میں ہوگا. جب بھی ہوگا ہوگا, لیکن ہمیں اس کی تیاری آج کرنی ہے. ہمیں آج ہی تیار رہنا. ہو سکتا ہے آج ہی یہ الارم بج جائے, چلو بھائی. سو مبارک وہ لوگ ہیں جو جاگتے رہیں گے, جو اپنے آپ کو تیار کریں گے. جاگو اور دعا کرو, تاکہ تم اس آزمائش میں نہ پڑو جو دنیا میں پڑتی ہے لوگوں پر, اور ان کو دنیا میں پکڑ لیتی ہے. اگر کسی پرندے کی ٹانگ کے ساتھ رسی باندھ لے, رسی باندھ کر کہے تو اڑ جا, تو کہاں جائے گا اڑ کے؟ کیوں؟ پر تو ٹھیک ہے, پر رسی بنی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اگر ہم پورے طور سے تیار نہیں ہوں گے تو یہ دنیا داری کی جو رسی ہے ہمیں اوپر جانے سے روکے گی. پرندہ اگر پورے زور سے اڑے گا, یا تو اس کی ٹانگ نکل جائے گی, یا وہ پھر دھڑام سے پورے زور سے گرے گا اور مر جائے گا, اگر اس کی ٹانگ بندی ہوگی. ٹھیک ہے, تو ہمیں بڑا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو کلیسیا کے چنے ہوئے لوگ ہیں, ہم اب ان کاموں کو کریں جو اس وقت کرتے تھے. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نمبر 1, یہ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے. نمبر 2, یہ آپس میں رفاقت رکھتے تھے. نمبر 3, یہ روٹی توڑنے کا مطلب ہے یہ مل کر کھانا کھاتے تھے اور پاک شراکت بھی کرتے تھے. اور پھر یہ دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے, دعا میں یہ مصروف رہتے تھے. ان کی جو بہترین مصروفیت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ یہ دعا کرتے تھے. ان کا سب کچھ دعا تھا. آج بھی جس دور میں ہم گزر رہے ہیں, ہمیں ہر وقت اس حال میں رہنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ خدا یسوع مسیح ہمیں لینے